دوستوں آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ کیبنٹ نے حال ہی کے اندر ایک نیا قانون پاس کیا ہے جو کہ پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ 2016 کے تحت ہے. اس نئے قانون کے تحت تمام سوشل میڈیا کمپنیز کو 3 مہینے کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا پاکستان کے اندر دفاتر کھولنے ہوں گے اور 1 سال کے اندر ان کو یہاں پہ اپنے سرور بھی کھولنے پڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو یوٹیوب یا دوسرے چینلز وغیرہ لوگوں نے بنائے ہوئے ان کی، یعنی کہ اگر میرا چینل ہے یا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل وغیرہ، ان کی رجسٹریشن بھی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگی. اور یہ جو مختلف کمپنیز ہیں، ٹویٹر اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن وغیرہ وغیرہ، ان سب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو نمائندے پاکستان کے اندر بنائیں گے ان کو کام کرنا ہوگا یہاں کے ایک نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی کے ساتھ. اس نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی کے پاس یہ حق ہوگا کہ اگر کوئی بھی کانٹینٹ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، سیکیورٹی کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، جو بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ثقافت کے بھی خلاف ہے، تو اس کانٹینٹ کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جائے، 24 گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ کیا جائے، اور اگر وہ ایمرجنسی اس پہ کہہ دیں تو وہ 6 گھنٹے کے اندر بھی ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حکومت کہے، یعنی یہ نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی کہے، تو ان کمپنیز کو تمام اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا. مثال طور پہ اگر میں کوئی ولاگ بناتا ہوں اور وہ حکومت وقت کے خلاف ہے تو حکومت بڑے آسانی سے ہی کہہ سکتی ہے کہ نہ صرف اس کا یوٹیوب چینل بند کرا دیا جائے، اس کے سارے کا سارا ڈیٹا، جتنا گوگل کے پاس ڈیٹا ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیٹا پھر میرے خلاف استعمال کیا جا سکے. تو ظاہری بات ہے، اس سے نظر صاف آتا ہے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اختلافات کی گنجائش ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، جو اپوزیشن کی گنجائش ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے قوانین دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں، کسی ملک نے یہ قانون نہیں بنائے، کیونکہ یوٹیوب، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، ٹویٹر ہو، جو مرضی ہو، ان کے اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں جن کے حوالے سے یہ چلتے ہیں، اور دوسری کنٹریز کے اندر جہاں پہ ان کے دفاتر وغیرہ ہیں وہاں ان کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ اپنا ڈیٹا جو ہے یہ حکومت کو پرووائڈ کریں. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اپنا ڈیٹا حکومت کو اندر کھاتے، مگر کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیٹا پرووائڈ کریں. انفیکٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے تو وہاں ان کے خلاف کیسز بھی ہوئے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ غلط آپ نے پرووائڈ کیا ہے، یہ پرائیویٹ ڈیٹا تھا، یہ پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ بہت بڑے دنیا کے اندر لا سوٹس ہو چکے ہیں. تو جو دنیا کے اندر لا سوٹس ہو رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ڈیٹا کو پرائیویٹ رہنا چاہیے، وہ پاکستان کے اندر سارا ڈیٹا کیبنٹ کی کوشش ہے کہ پبلک بنا دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بلینز آف ڈالرز کی کمپنیز ہیں، تو انہوں نے تو قطعی طور پہ ان شرائط کو قبول نہیں کرنا. پاکستان کوئی ان کے لیے بہت بڑی مارکیٹ تو ہے نہیں، یہاں پہ کوئی بہت بڑا کامرس ہوتا نہیں ہے جہاں سے فیس بک اپنی ریونیو کماتا ہے یا یوٹیوب اپنی ریونیو ایڈورٹائزنگ وغیرہ سے کماتے ہیں، تو وہ پاکستان سے تو ان کو اتنے سی بھی ریونیو نہیں ملتی. اور ویورز بھی پاکستان میں ٹھیک ہے کافی ہیں، مگر انڈیا، چین وغیرہ پوری دنیا کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اتنے کو بہت زیادہ ویورز بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو اگر حکومت ان کو پریشر ڈالے گی تو کمپنیز کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہم تو نہیں کرنے کے لیے تیار، آپ پھر دیکھ لیں جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. تو موسٹ لائکلی پھر حکومت کو یا تو فیس بک، ٹویٹر، یہ وہ یوٹیوب وغیرہ بین کرنا پڑے گا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ یوٹیوب بین ہوا تھا اور اس کے کتنے منفی اثرات تھے. اب آپ خود ہی بتائیں، یوٹیوب پہ بہت سارا کچرا بھی پڑا ہوا ہے، مگر بہت ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، اسٹینفورڈ، پرنسٹن، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹریز پڑھی ہوئی ہیں، ہسٹوریکل فوٹیج اتنی ساری پڑھی ہوئی ہے جس کی حد صاحب کوئی نہیں. انفیکٹ اب تو نیوز میڈیا والے ہوں یا ڈاکیومنٹری میکرز ہوں، وہ یوٹیوب سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فلموں میں استعمال کرتے ہیں، نیوز میڈیا وغیرہ پہ استعمال کرتے ہیں. سٹیزنز جرنلزم کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہوا جس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، وہ میرے جیسے لوگ ہم اپنے لیکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتے تھے. ایون ہماری یونیورسٹی، لمز یونیورسٹی کے لیکچرز جو ہیں وہ کتنے سارے اپلوڈڈ ہیں، اور یونیورسٹیز کے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ جو ہے بند ہونے کا ایک اندیشہ پیدا کر دیا حکومت نے یہ لا پاس کر کے.
تو یا تو حکومت کو ان کمپنیز کو بند کرنا پڑے گا جس سے آپ اور میں ہم سارے سوشل میڈیا سے محروم ہو جائیں گے. مانا میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہی اچھا ہے, بہت سارا بیکار کچرا بھی ہے اور بہت ساری گالی گلوچ اور یہ سب کچھ جو کہ بالکل غیر ضروری ہے, اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارا ایسا مواد بھی پڑا ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے. ہیٹ سپیچ ہے, سیکسسٹ سپیچ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جو بھی سوسائٹی کے اندر خیالات ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں. سوسائٹی کے اندر اچھے بھی خیالات ہیں اور بہت برے بھی خیالات ہیں, تو تقریباً تمام خیالات پڑے ہوئے ہیں. ان کے جو کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں یوٹیوب کے, فیس بک کے, وہ کافی وائڈ ہیں. تو کیونکہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ انلیس کہ کوئی ڈائریکٹلی وائلنس وغیرہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کیس میں تو وہ اس کانٹینٹ کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں, مگر اس کے علاوہ ڈیبیٹ ڈسکشن وہ بہت براڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ کمپنیز قبول کر لیں جو پاکستان کی حکومت شرائط لگا رہی ہیں, تو پھر آپ کا سارا سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ جو ہے بالکل اسی طرح بن جائے گا جس طرح 1980 کے اندر پاکستان ٹی وی ہوا کرتا تھا. اچھے اچھے لوگ صرف مسکرا کے آپ کو یہی خبریں سنائیں گے کہ سب کچھ بالکل خیر خیریت سے ہے اور کوئی پاکستان کے اندر کسی قسم کے مسائل نہیں ہیں. اور دیکھیں نا, کوئی بھی حکومت وقت اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے. پی ٹی آئی کو اگر اس کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر تباہی ہے, آئی ایم ایف وغیرہ کی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں تباہی ہے, ہم جیسے لوگ اگر حکومت پہ بھی تنقید کریں, آئی ایم ایف پہ بھی تنقید کریں, تو کوئی بھی بندہ جو ہے حکومت کے اندر نیشنل اتھارٹی کو کہہ سکتا ہے, کوآرڈینیشن اتھارٹی کہہ سکتا ہے کہ اس کا منہ بند کراؤ, ٹھک کر کے منہ بند ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت پاورفل ویپن ہے حکومت وقت کے پاس کہ وہ تمام ڈسینٹ اور اپوزیشن کو خاموش کر سکتی ہے. تو اور اصل مقصد اس پوری گیم کے پیچھے جو ہے نا, وہ بلیسفیمس کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا اتنا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, نہ وہ اینٹی اسلامک کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بائیں بازو کی تحریکیں اور اس سے علیحدہ جو یہاں پہ قومیت پرستی کی تحریکیں ہیں, جس طرح بلوچ نیشنلسٹ ہیں, جس طرح پی ٹی ایم والے ہیں, یا سندھی نیشنلسٹ ہوں گے وغیرہ وغیرہ, اور اس طرح کی مختلف تحریکیں, تنظیمیں, سیاسی تحریکیں, تنظیمیں جو ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ہی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور وہ منظر عام پر آئی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ پی ٹی ایم منظر عام پہ آئی, یہ سوشل میڈیا کے بغیر منظر عام پہ آ ہی نہیں سکتی تھی. تو یہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ پابندیاں وغیرہ لگائی جائیں. اب اگر آپ چاہے آپ کسی کی سیاست سے اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سینسرشپ کے نتیجے میں حکومت پاکستان کا جو اور ریاست پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے, جو ان کا فریم ورک رہا ہے کہ کیا بات کہی جا سکتی ہے اور کیا بات نہیں کہی جا سکتی, وہ اتنا کچھ تنگ ہے کہ اس میں صرف اور صرف آپ حکومت وقت کی تعریفیں کر سکتے ہیں, آپ ریاست کی تعریفیں کر سکتے ہیں, آپ یہاں کے مولوی حضرات کی تعریفیں کر سکتے ہیں, آپ سیکولرزم کے لیے اگر سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے اور جمہوری تقاضوں کے لیے, قدروں کے لیے سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے, سوشلزم کے لیے سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے, عورتوں کے حقوق کے لیے سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے, مائنورٹیز کے حقوق کے لیے سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے, مزدوروں کسانوں کے حقوق کے لیے سٹرگل کرنے کی کوشش کریں گے, یا پاکستان کے اندر جو مظلوم قومیں ہیں ان کی حقوق کے لیے یا ایتھنیسٹیز ہیں ان کے حقوق کے لیے جب آپ جدوجہد کرنے کی کوشش کریں گے, تو نیشنل کوآرڈینیشن اتھارٹی کا کلہاڑا جو ہے وہ آپ کے اوپر چل جائے گا. یہ اصل مقصد ہے اس پورے کے پورے پروگرام کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہے. مزدور کسان پارٹی کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں, آپ جانتے ہی ہیں, تو پارٹی کے بہاف پہ میں اس کیبنٹ کے اس فیصلے کو بالکل جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوشل میڈیا میسج کو شیئر کریں گے. سوشل میڈیا کے اندر آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آپ بھی اپنی آواز بلند کریں گے, اور اس بیوقوفانہ قدم جو کیبنٹ نے اٹھایا ہے اس کو نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا جائے, پوری قوم اس پہ ڈیبیٹ کی جائے, کیونکہ اس بیوقوفانہ قدم کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان اور سوشل میڈیا کمپنیز کا آپس میں ٹکراؤ
ہونے جا رہا ہے جس کا نقصان جو ہے نہ تو حکومت پاکستان کو ہونے لگا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا کمپنیز کو ہونے لگا ہے. اگر کسی کو نقصان ہوگا تو آپ کو اور مجھ کو ہوگا, یعنی آرڈنری سٹیزنز کو جو کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں نہ صرف ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے, ڈسکس کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے اور ایون اپنے آپ کو اویئر رکھنے کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو سوشل میڈیا کو پلیز اوپن ہی رکھیں. اور یہ جو سارا کیبنٹ نے جو اپروو کیا ہے, شعیب صدیقی صاحب سیکرٹری منسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی ایک اس کے حوالے سے آپ ٹویٹر پہ میسج بھیجیں کہ یہ آپ نے ایک بہت بڑی بے وقوفی کی ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کیبنٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے.